بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20واں درس ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی اور آپ اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں تھے تو ایک مرتبہ ابو طالب تجارت کے لیے شام کے سفر پر جا رہے تھے۔ چونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، تو جب وہ سفر کے لیے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چمٹ گئے، جس طرح بچہ اپنے والدین سے چمٹ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چمٹ گئے اور آپ کہنے لگے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ابو طالب نے کہا کہ سفر بہت طویل ہے اور اونٹوں پر سفر ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے، میں اس وجہ سے آپ کو نہیں لے جانا چاہ رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ مجھے نہ چھوڑیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابو طالب راضی ہو گئے اور آپ کو اپنے ہمراہ شام جاتے ہوئے لے گئے، تجارت پر جا رہے تھے۔ اب جب شام جا رہے تھے، راستے میں بصرہ نامی مقام ایک جگہ ہے جو ابھی اردن میں واقع ہے، وہاں جب پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، جو اپنے عبادت خانے میں گوشہ نشین تھا، آنے جانے والوں سے بالکل لا تعلق رہتا تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ آیا، یہاں سے گزرا، تو وہ خلاف معمول اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور پوچھا کہ یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ مکہ المکرمہ سے آ رہا ہے۔ تو اس نے سارے قافلے والوں کو روکا، ان کی دعوت کی اور سب کو کھانے کے لیے بلایا کہ سب کو میری طرف سے دعوت۔ سب آ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ جب سب کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ ایک شخص نہیں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے میں تھے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ ایک ہے، بچہ ہے، وہ سامان کے پاس ہے۔ تو صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے تو سب کے لیے دعوت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے آپ کا ہاتھ تام لیا اور کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ تو سید العالمین ہے، جہانوں کے سردار ہے، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہے، اللہ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ قافلے والے پوچھنے لگے یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اس نے بتایا جس وقت آپ آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا نہیں کہ سارے درخت اور پتھر آپ کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، آپ کی طرف جھکے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں کہ جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ہے۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہ لے جائے، کہیں اس کو یہودی نقصان آپ علیہ السلام کو پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب نے آپ کو یہاں سے واپس کیا، اور وہ یہ راہب یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر روم کی طرف سے آنے والے 7 آدمیوں پر پڑی۔ وہ قریب آئے، راہب نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ رومیوں نے کہا ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے جس کی تورات اور انجیل میں بشارت کی گئی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اس مہینے سفر کے لیے نکلا ہے، ہم اس کے تلاش میں ہر طرف اپنے آدمی بھیجے ہم نے۔ راہب نے پوچھا کیا تم میں کوئی زیادہ باخبر آدمی موجود نہیں؟ وہ کہنے لگا ہم اچھی طرح باخبر ہے، ہمیں پکی خبر ملی کہ وہ اسی راستے پہ آئے گا۔ یہ بات سن کر راہب نے پوچھا ارے اللہ کے بندو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ جسے اللہ نے چاہا اسے کون روک سکتا ہے؟ تو وہ بولے کہ نہیں، ٹھیک ہے، ہرگز یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس راہب نے ان سے عہد لیا کہ آئندہ اس نبی کے در پر نہیں رہو گے، اور اس کے بعد جو ہے ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو واپس کر دیں تاکہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا شام کی طرف، اور اس سفر میں اس بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں سے واپس ہوئے۔ اس واقعے سے پہلا سبق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے حق پرست راہب یہ بات جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول ہے۔ یہ بات انہیں اس لیے معلوم ہوئی کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور نشانیاں موجود تھیں۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، لیکن لیکتمون الحق وہم یعلمون، اس کے باوجود بھی وہ حق کو چھپاتے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور سے پہلے وہ نشانیوں کی بنا پر عرب کو دھمکیاں دیتے یہود. کہتے تھے لما، جسے اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. جب اہل کتاب کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آ گئی جو اس سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا. لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. اور یہی بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا باعث بنی تھی. انہوں نے یکے بعد دیگر کئی عیسائی و راہبوں سے، یہودی عالموں سے تعلیم حاصل کی تھی اور نبی آخر الزماں کی صفات کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کی تھی. حق جاننے کے باوجود بھی یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور آپ کی مخالفت میں رہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے نبی، یقیناً آپ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت لوگ پائیں گے یہود اور مشرکین کو. ویسے تو دیکھا جائے تو عیسائی بھی دشمن ہے مسلمانوں کے، سکھ بھی دشمن ہے، ہندو بھی دشمن ہے. الکفر ملت واحدہ، اسلام کے خلاف جتنے کفری طاقتیں ہیں سب ایک ہے، سب میں بغض اور عداوت پایا جاتا ہے. لیکن ان میں سب سے زیادہ عداوت اگر پائی جاتی ہے تو وہ یہود میں ہے اور مشرکین. لہٰذا آج دنیا کے اندر اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، جتنی سازشیں دنیا کے اندر ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ہمارے نبی کی عصمت کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہے، جتنے فرقے بن رہے ہیں، ان سب کے پیچھے یہود کا ہاتھ. آپ پاک و ہند پر نظر ڈالیں، انگریز کے آنے سے قبل یہاں کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی گروپ بندیاں نہیں تھی. یہ جتنے فتنے آئے ہیں، جتنا فرقہ واریت آئی ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے اور جتنے فتنے آئے ہیں، ان سب کا موجد یہود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اس میں سے سب جہنمی ہے، صرف ایک جنتی ہے. جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ جنتی ہے، اس کے علاوہ سب جہنمی ہے. محدثین نے، علماء نے، مورخین نے یہ بات ثابت کی ہے دلائل کے ذریعے سے کہ وہ 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، ان 72 فرقوں کے موجد یہودی ہے. ان تمام فرقوں کے پیچھے جو دماغ چلتا ہے وہ یہود کا ہے. لہٰذا یہود ابتدا سے دشمن اسلام چلے آ رہے ہیں. دوسرا سبق اس واقعے سے بحیرہ راہب نے یہ دیا کہ ابو طالب کو کہا کہ عیسائیوں کے شر سے بھی ابو طالب کو متنبہ کیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ اگر ان رومیوں کو اس نبی کا علم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ انہیں زندہ رہنے نہیں دیں گے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے آپ کی بشارت سنا دی تھی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. لیکن یہ یہودی بھی یہ عیسائی بھی آپ کے خلاف تھے اور وہ رومی آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اور یہ پیچھے لگنے کا کیونکہ وجہ یہ تھی، رومیوں کو یہ معلوم ہوا تھا کہ اس نبی کی آمد سے اس علاقے میں ان کا غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ ختم، جن جگہوں کو انہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تمام اشیاء اصل حقداروں کے پاس چلے جائے گی. ایسا کرنا رومی سلطنت کے مفاد میں نہیں تھا کیونکہ انہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا، تو نبی کے آنے سے وہ قبضہ ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے. اسی وجہ سے یہ سب کچھ وہ رومیوں اس لیے آپ کے دشمن بن گئے تھے رومی. تو یہ وہ بات تھی جس سے رومی خوفزدہ تھے اور وہ آپ کے قتل کے در پر تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں یہ 2 سبق ملتے ہیں کہ آپ کی نبوت اور بشارت اور آپ کے آنے کی خبر تو پہلے انبیاء کی کتب سابقہ میں بھی موجود تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی اور پہلانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہود اور دیگر کفریہ طاقتیں جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہے، اللہ ان سے اسلام کو، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.